السلام علیکم، میں ہوں رانا عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹی وی۔ ناظرین، ایک ورڈ ہے سکسیس، جس کو کہتے ہیں کامیابی۔ ہر بچی کا ایک ڈریم ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایک کامیاب مرد اور ایک کامیاب عورت یا کامیاب لڑکا اور کامیاب لڑکی بننا ہوتا ہے۔ وہ سکسیس ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے، وہ بزنس مین، وہ ہارڈ ورکنگ سے ہی یہ سکسیس جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، میں آن ایئر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں پرسنلی ان کی لک کا بہت بڑا فین تو ہوں ہی، کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہینڈسم بھی ہیں اور ینگ بھی ہیں اور بہت پازیٹیو ورک کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ انیل سعید اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد موجود ہیں۔ آئیں ان سے ان کی اسٹرگل پہ، ان کی ہارڈ ورک پہ اور آج جو یہ جس پوزیشن پہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز اوبویسلی آتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے سکسیس مل جاتی ہے۔ آئیں ان سے کچھ اچھی سی اور کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم انیل بھائی۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے اتنے زبردست کمپلیمنٹس کا، ریمارکس کا، آئی ایم ریئلی ہائیلی ابلائزڈ۔ اور باقی جو آپ کی بات ہے بالکل صحیح بات ہے۔ لائف از ناٹ اے اسموتھ سیلنگ بٹ اٹس لائک اے رولر کوسٹر، تو جس میں کبھی اپس آتے ہیں کبھی ڈاؤنز آتے ہیں، تو سب کی لائف میں ایسا ہوتا ہے۔ بٹ دا تھنگ دیٹ میٹرز کہ آپ کتنے زیادہ پرسسٹنٹ رہتے ہیں، کتنے زیادہ اسٹرگل میں آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں، تو بائی دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے سکسیس آپ کے قدم چومتی ہے۔ اچھا انیل بھائی، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ چلنا پھرنا بولنا وہ پیرنٹ سے سیکھتا ہے۔ تو آپ کا جب آپ کی بورننگ سے لے کے یہاں تک کا جو آپ کا ٹریول ہے، جو ٹریولنگ ہے، وہ کیسی رہی؟ اور اپس اینڈ ڈاؤنز اوبویسلی آپ کی لائف میں آئے ہوں گے، تو یہ پیریڈ آپ نے کیسے مینیج کیا؟ اور آج آپ ایک اس اچھی فیلڈ پہ، ایک اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ کے اس کویسچن میں ہی اس کا آنسر بھی تھا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو وہ اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو اس کو یہاں تک لے کے آتے ہیں۔ سیم گوز فار می ایز ویل، کہ میرے یا کوئی بھی اگر آپ سکسیس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو پیرنٹس ہیں، اسپیشلی مدر، پھر اس کے بعد پھر فادر۔ جب شروع میں تو بچے کا ظاہر ہے کہ مدر کے پاس، پھر اس کے بعد فادر، اور اس کے بعد ٹیچرز، اس کے بعد پھر اس کا سرکل جو ہے وہ انہینس ہوتا ہے، پھر اس کے فرینڈز آ جاتے ہیں، پھر اس کے جو باقی ایکوینٹنسز ہیں وہ آ جاتے ہیں، ریلیٹیوز آ جاتے ہیں۔ تو ان سب کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کی جو سکسیس ہوتی ہے اس میں۔ اگر وہ یہ کہے کہ یہ سولو فلائٹ تھی تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ میرے بھی کیس میں ایسا ہی ہے کہ پیرنٹس نے ہی شروع سے جو ہے وہ گرومنگ کی۔ فادر نے اسٹڈیز میں بہت زیادہ ہیلپ کی، بیسک مینرز میں مدر نے بہت زیادہ ہیلپ کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنے فرینڈز ہیں وہ جیسے کہ اسٹڈیز آپ کے گروپس بن جاتے ہیں تو اس میں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تمام ریلیٹیوز جو ہیں، باقی حلقہ احباب جو ہے، کولیگز جو ہیں، ایون جو آپ کے جونیئرز ہیں، سینئرز ہیں، سب کی ہیلپ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اچھا انیل بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک سکسیزفل پرسن کے پیچھے جو ہے وہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ عورت جو ہے وہ وائف بیٹر ہے یا مدر؟ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو آف کورس کہ مدر کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا، بیکاز کہ جو آپ کو انیشیل ہے، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ 5 ایئرز آف یور لائف جو ہوتے ہیں نا کسی بھی بچے کے، فرسٹ 5 ایئرز جو ٹینڈر ایج جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں اگر اس کو ایک سر پہ بھی چوٹ لگ جائے تو اس کے جو ہے وہ 100,000 آف جو اس کے جو سیلز ہیں، برین سیلز ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں، اور اسی طرح سے جو ایک ٹینڈر ایج میں ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی پکنگ پاور جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ہماری ایج میں آ کے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم یہاں پہ آج آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ بیٹھی ہے جو کہ آپ کو ایک اچھی سیٹ پہ نظر آ رہی ہے، تو اس کا تو ان میچڈ جو کریڈٹ جاتا ہے یا وہ مدر کو جاتا ہے نا، کہ انہوں نے انیشیلی اس بچے کو پھول کی طرح سے اس پرورش پہ اس اسٹیج پہ لے کے آئیں جہاں پہ کہ وہ اس قابل ہوا کہ وہ آگے خود کو کیری کر سکے۔ اس کے بعد آپ کی وائف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی بیٹر ہاف ہے، وہ آپ کے ساتھ ہر تھرو ایوری تھک اینڈ تھن وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، ایک مشورہ چلتا ہے۔ پھر ایک ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ ہوتی ہے جس کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایک ایکسٹرنل مینجمنٹ ہوتی ہے جو یوزلی میں بتا رہا ہوں ان کیس آف آور سوسائٹی میں، باہر کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں ارننگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ان مائی کیس ہاؤس ہولڈ، تو اس میں یہ ہے کہ وہ گھر والی ذمہ داریاں میرے پہ نہیں ہیں، تو وہ بچوں کی، وہ گھر کی، وہ گھر کی ایڈمنسٹریشن کی، وہ مجھے نہیں پتہ۔ تو میں پھر وہ اپنا ٹاسک جو ہے فلی جو پرفارم کر سکتا ہوں، وہ جو میری اسائن ڈیوٹیز ہیں، جاب ڈسکرپشن ہے، میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی دونوں دو طرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر پھر کویسچن کی میں سینس پہ آؤں تو مدر کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اچھا انیل بھائی، اسٹوڈنٹ لائف میں وہ چلبلی لائف ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، اور آج آپ جس پوسٹ پہ ہیں
تو اس لائف میں اور اس لائف میں کیا ڈفرینس ہے اینڈ ادر تھنگ کہ آپ کیا چیز مس کرتے ہیں؟ وہاں پہ نا رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو موج ہی کرنی ہوتی ہے انہوں نے, اور جو بھی کچھ اگر کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے تو پیرنٹس ہیں پیچھے, وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ٹیچرز ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار بچہ ہے, اسٹوڈنٹ لائف ہے تو گزر جائے گا. لیکن یہاں پہ اس لائف میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہیں جو کہ آپ ہی کو فیس کرنے ہیں بائی دا اینڈ آف دا ڈے. بٹ یہ ہے کہ میں ویسے ایک میسج دینا چاہوں گا آپ کے اس کے چینل کے توسط سے کہ آپ کے اندر کا جو بچہ ہے نا اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بالکل ایج میٹر نہیں کرتی, بالکل پوسٹ میٹر نہیں کرتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. کوئی ایک پرسن ہے جو ہو سکتا ہے ایک کلر کیا اس سے بھی کسی عام سیٹ پہ بیٹھ کے وہ سمجھے کہ میں کیا بن گیا اور وہ اپنے ارد گرد ایک خول چڑھا لے, اور دوسرا ہے جو کہ پریزیڈنٹ بھی بن جائے. ایون میں آپ کا دیکھ لیں کہ آپ کے جو پریزیڈنٹ آف US بھی اگر براک اوباما کی بات کریں تو ان کے سینس آف ہیومر کو اگر آپ دیکھیں تو, اور وہ دیکھیے کہ وہ آپ کو جو بات کرتے ہیں تو مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پوسٹ پہ نہیں میٹر کر رہا ہوتا, یہ بیسیکلی آپ کو ادروائز آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ پہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو آپ چیزوں کو اتنا زیادہ ڈونٹ پٹ اٹ سو ہارڈ آن یور سیلف کہ یار یہ بہت کوئی سخت چیز ہوگی نا, اٹس اوکے, اٹس لائف, اس کو چل کریں. انیل بھائی کچھ کرنٹ ایشوز کی طرف میں آتا ہوں. یوزلی اسلام آباد میں 2020 سے لے کے اب 2023 سے کل جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ 20K+ ہو چکے ہیں. تو اس پہ کچھ بتائیے گا, کیا یہ ITP کچھ مس گائیڈ ہو رہی ہے یا کچھ کیمراز کچھ مس فالٹ ہیں, یا جو ہماری رولز اینڈ ریگولیشنز پالیسی ہے وہ ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی؟ ویری گڈ کویشچن. بیسیکلی دیکھیں ایک تو آپ کا جو ہے نا اربن اسپرال اور پاپولیشن گروتھ, یہ دو بہت بڑی ریزنز ہیں. پاپولیشن گروتھ ہے 2%, تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہر سال 2% ایڈ ہو رہے ہیں. پھر ہمارے یہاں جو ہے نا ابھی ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں ہم پہنچے. جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ورٹیکل گروتھ نہیں کرنی چاہیے, ہاریزونٹل گروتھ کی طرف جائیں, بڑے بڑے گھر بنائیں, بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنائیں. اسی طرح ابھی ہمارا پوری دنیا میں جو میس ٹرانزٹ سسٹم ہوتا ہے نا وہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے, لیکن ابھی ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی ہو, پھر اگر 3 بندے ہیں تو تینوں کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہو. تو وہ جو چیزیں, جب آپ کے روڈز وہی ہیں, انفراسٹرکچر وہی ہے, اور نمبر آف وہیکلز بڑھ رہی ہیں, نمبر آف پرسن ڈرائیونگ دوز وہیکلز بڑھ رہے ہیں, تو ایکسیڈنٹس بڑھیں گے نا. تو یہ ایک ریزن ہے. اس کے لیے اب جو ہمارا حل ہے اس کی طرف میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں ہمارے یہاں اورنج لائن, گرین لائن, میٹرو بس سروسز کنٹرول ہوا ہے. اب اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ریسنٹلی, میرا ایریا ریڈ زون ہے, تو ہم نے ڈے بیفور یسٹرڈے ہم نے ایک وہ پلان لے کے آئے کہ جہاں پہ گاڑیوں کا میکسیمم جو ہے نا وہ اپنے ریڈ زون کے اندر ان کو روکا جائے اور ان کی جگہ شٹل سروس چلائی جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم کریں گے تو روڈز پہ نمبر آف وہیکلز کم ہوں گے تو ایکسیڈنٹس بھی کم ہوں گے. دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ کیا لا اینڈ آرڈر میں آپ کے لا کی امپلیمنٹیشن میں ایشوز ہیں, یس دیر ور. کچھ تو لاز میں یہ تھا کہ فائن جیسے پہلے تھا 700 روپے, تو کوئی بھی جو ہے وہ وائلیٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ چلان آپ یہ 700 پکڑیں اور مجھے بس چھوڑیں, تو اس طرح. لیکن اب وہ 700 والا 2500 پہ چلا گیا ہے. تو یہ چیز بھی بڑی ایک, اگر آپ انٹرنیشنل جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں دیکھیں تو آپ کے 4-5 جب چلان ہوتے ہیں تو گاڑی کی کاسٹ کے برابر پہنچ جاتے ہیں. پھر آپ کے ڈرائیونگ لائسنس سے پوائنٹس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب ونس اٹ از کینسل تو وہ دوبارہ رینیو نہیں ہو سکتا جب تک دوبارہ سے کلاسز نہیں لیتے, دوبارہ سے نہیں بناتے, اور اگر آپ پھر وائلیٹ کرتے تو ساری عمر کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہمارے اسلام آباد کی حد تک ہم نے امپلیمنٹ کر دی ہیں. فائنز ریوائز ہو چکے ہیں, آپ کو پتا ہوگا اسلام آباد میں بھی اب فائن ریوائز ای چلان سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آگہی کی مہم جو ہے اس میں ITP یہ کر رہی ہے کہ مختلف اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز ان کے بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کا کہ کیوں ضروری ہے, اس کی کلاسز کیوں ضروری ہیں. پھر ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر پوائنٹس کا سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے. تو اسلام آباد الحمدللہ اس میں اگر دیکھیں تو وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یا ایک جو بینچ مارک ہے پورے پاکستان کے لیے, اس میں یہ چیزیں امپلیمنٹ کروا دی گئی ہیں, یہ کروائی جا رہی ہیں, جو کہ باقی پاکستان میں ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. یہ جتنے بھی کرائمز ہو رہے ہیں اس سال 2023 میں نومبر سٹارٹ ہو چکا ہے, ٹوٹل 700+ گاڑیاں جو ہیں وہ چوری ہوئی ہیں. یہ گاڑیوں کی میں نے بات آپ سے کی. پھر ادر دین جو ہیں وہ بائکس ہیں, پھر اسٹریٹس, اور یہ چیزیں انیل بھائی جو ینگسٹرز ہیں, جو یوتھ ہیں, وہ ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. تو ابھی میری کچھ 2-3 دن سے بھی ایک اور رپورٹ بھی آئی تھی, میں نے ایک یہ کوسچن بھی ایڈ کرنا ہے اس میں کہ ریڈ زون میں جو ہے وہ بائک والوں کو ان کیوں نہیں ہونے دیا جاتا؟
میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے بیسیکلی کہ جو کسی بھی جگہ پہ جو کرائمز بڑھتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے. اس کی ریزن جیسے کہ آپ کے کویشچن میں ہی تھا کہ یوتھ اس طرف زیادہ آ رہی ہے, تو وہ اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے وہ ان امپلائڈ ہے. اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ ان اکانومی اس اسپیڈ سے گرو نہیں کر رہی, اور اکانومی گرو نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ملک میں سوشل اوور ہیڈ کیپٹل نہیں جنریٹ ہو رہا, یعنی سڑکیں نہیں بن رہی, انڈسٹری نہیں چل رہی. تو اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے, یہ بیسیکلی جو فیکٹرز ہیں یہ انٹرنیشنلی انڈیوزڈ ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے ڈالر کی پرائسز, ہمارے روپے کی ڈفلیشن ہونا یا ڈیپریسیشن ہونا جس کو کہتے ہیں, وہ ایک ریزن ہے. اگر ہم اپنے کنٹری کی اکانومی پہ توجہ دیں گے تو خود بخود کرائم ریٹ ختم ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی اس طرح سے. دوسرا آپ کے کویشچن کا پارٹ تھا کہ ریڈ زون میں بائکرز کی انٹری کیوں منع کی گئی ہے. ریڈ زون جیسا کہ اس کے نام سے ہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ وہ انسٹالیشنز ہیں جو کہ بہت زیادہ سینسٹیو ان نیچر ہے, اور اس کا تعلق صرف پاکستان کے حد تک نہیں ہے بلکہ وہ انٹرنیشنلی لائک کے ایمبیسیز ہیں, لائک کہ آنریبل سپریم کورٹ ہے, نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. تو آپ یو نیم اینی سینسٹیو بلڈنگ, اینی سینسٹیو آفس, تو وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہائی کورٹ بھی, اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی وہاں پہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے جو ہمیں مختلف اداروں سے جو رپورٹس آتی ہیں اس میں ان کو انشور کرنے کے لیے ہمیں وہاں پہ سختی کرنی پڑتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا تنگی ہے, لیکن اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے وہاں شٹل سروس اسٹارٹ کی ہے. اس کے مختلف گیٹس ہیں, کچھ گیٹس ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ انٹری ہے آپ کے وہیکلس کے لیے, کچھ ہے جو بائکرز کے لیے, کچھ ہمیں جو جہاں پہ سسپیشنز مطلب وی آر سسپیشیس کہ یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے وہاں پہ بالکل اسٹاپ کیا ہوا ہے. اچھا انیل بھائی, یہ ابھی ریسنٹلی ایشوز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے افغان مہاجرین کا, تو انیل بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کے بزنس وغیرہ تھے, اور کچھ جو افغان لیڈیز تھی وہ یہاں پہ جو جنہوں نے ان کی میرج ہوئی, جو ہسبینڈ تھے ان کے آئی ڈی کارڈ یہاں پہ ہی بنے ہوئے تھے, جن کا بزنس وغیرہ شاپس وغیرہ تھی, اور ان کو بھی جو ہے وہ الرٹ کیا گیا ہے کہ وہ بھی جائیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے بیڈ کانسیکوینسز ہوں گے بیکاز ان کو آل ایریاز اینڈ پلیسز کی نو آؤ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے. ہمارا جو ابھی فیز یہ والا چل رہا ہے, کیونکہ میں خود اس کا ایک حصہ ہوں اور اس میں میں ایکٹ کر رہا ہوں, تو صرف ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے انڈر فارن ایکٹ جو ہے, یا ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو ان کے جو بھی کنٹریز ہیں. دیٹ از ناٹ اونلی فار افغان, دیٹ از فار ایوری پرسن ہو از ایلین ٹو دس کنٹری جو کہ یہاں کا رہائشی پاکستانی نہیں ہے. اور اس میں یا تو جن کے پاس کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ آف پروف نہیں ہے, آپ نے تو بتایا اگر شادی ہوئی ہے شناخت کارڈ بنے, وہ تو ایک اور چیز ہے. ابھی جن کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے وہ ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یا پھر ان کو وہ کسی ویزا پہ آئے اور ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر کسی باہر کے ملک میں جائیں اور وہاں پہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے تو پھر کیا اسٹیٹس ہوگا؟ یہی ہوگا, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. پھر ایک اور بات, آپ کے پچھلے کویسچنز جو تھے وہ یہ تھے کہ ہماری اکانومی کے حالات, ہماری یوتھ کی حالت. تو دیکھیں جتنے ماؤتھ آپ کو فیڈ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, پھر میں نے آپ کو ابھی اسی انٹرویو میں بتایا 2% تو ہماری پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے. تو اگر نمبر آف ماؤتھ ٹو فیڈ جو بڑھتے جائیں گے تو خود بخود آپ دیکھیں کہ ایک فیملی جس میں 3 لوگ رہتے ہیں اور ایک فیملی جس میں 30 لوگ رہتے ہیں, کیا دونوں کا سوشل اسٹیٹس برابر ہوگا؟ تو لیگلی, آفیشلی, مورلی کسی بھی طرح سے ایسی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ایک پرسن کا کوئی ویئر اباؤٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, نہ اس کا CNIC ہے نہ اس کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں, تو اس کا مطلب وہ کسی بھی وہ انڈاکومنٹڈ ہے کمپلیٹلی, تو وہ کسی بھی کرائم میں اگر انوالو ہوگا تو آپ اس کو کیسے پکڑیں گے؟ انیل بھائی دا کوسچن از کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہیں, وہ نادرا کے اپروو ہوئے ہیں, تو پھر یہ نادرا سے کیسے ان کو ان کی طرف سے اپروو ہوئے؟ میں نے آپ کو ابھی آنسر دیا کہ ایسا نہیں ہے, میں تو خود اس کا حصہ ہوں. ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف وہ ہیں یا جن کے ویزاز ایکسپائر ہیں یا جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. جو دوسری بات ہے, ٹھیک ہے کہ ہائپ ضرور ہے, ہاں والنٹری کی آپشن ہم نے دی ہے, اگر کوئی والنٹری جانا چاہے تو چلا جائے, لیکن ہمارا آپریشن ان 2 ایریاز پہ ابھی اس وقت جو ہے وہ فوکسڈ ہے. انیل بھائی لاسٹ کوسچن, پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انیل بھائی ہماری کنٹری میں جو ہے یہ فیورٹزم کب ختم ہوگی, فیورٹزم کلاسز کی؟ اگر کوئی منسٹر کا بیٹا کرائم کرتا ہے, جرم کرتا ہے, تو ایک کال کر کے جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے کہ جی فلانے کا بیٹا ہے, بھتیجا ہے, بانجا ہے. اور ایک لوور کلاس کا بیچارے پہ اس کو کوئی غلطی سے کوئی بلیم لگ جاتا ہے تو اس کا اشر نشر کر دیتے ہیں, اس پہ کیسز ڈال دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی میرا کوسچن یہ ہے کہ فیورٹزم کیسے اور کب ختم ہوگی ہماری کنٹری سے؟ دیکھیں اس کا تو ایک ہی حل ہے, کوئی بھی چیز کب بہتر ہوتی ہے جب ماسز بہتر ہوتے ہیں.
اگر آپ یہ کہیں کہ انیل یا کوئی مسٹر ایکس وائی زی جو ہے وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, وہ اس لیے یہ کام کر رہے ہیں نا کہ وہ اسی سوسائٹی سے اٹھ کے آئے ہیں. تو وہ اسی سوسائٹی کو جب آپ ڈیولپ کریں گے تو اوپر والی چیزیں خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گی. یہ بٹ اگین اس میں کوئی ایسی اٹس نتھنگ اباؤٹ لوزنگ ہوپ, ایسا نہیں ہے. سسٹمز الحمد للہ ان پلیس ہیں, سسٹم چل بھی رہے ہیں تو الحمد للہ پاکستان چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک امپرومنٹ کی گنجائش ہے. ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ قوموں کی ایجوں میں جو قوم کی زندگیاں ایجز ہوتی ہیں اس میں 76 70 یا 80 ایئرز میٹر نہیں کرتے, ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف ایئرز اٹ نیڈز. آپ کسی بھی چیز کسی بھی قوم کی جو آج ڈیولپڈ ہے اگر اس کو دیکھیں گے تو ان کا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی یا انقلاب ہوگا. انقلاب جو ہوتا ہے وہ اس لیے کبھی بھی ڈیزائریبل نہیں ہوتا کہ وہ اٹ کمز ود بلڈ اینڈ اٹ کمز ود بلڈ باتھ آف انوسینٹ پیپل ایز ویل. تو جو گروتھ ہوتی ہے یا گرومنگ ہوتی ہے جو اسٹیپ وائز ہوتی ہے نا, وہ اس کو اٹ ٹیکس ٹائم. تو وہ ٹائم لگ رہا ہے, بہتری ہو رہی ہے. دیکھیے آج آپ یہ کویسچن کر رہے ہیں, کچھ عرصہ پہلے شاید یہ کویسچن بھی نہ کیا جا سکتا ہوتا. تو یہ چیز ہے. اسی طرح سے اب چیکس اینڈ بیلنسز ہم پہ دن بہ دن بہتر ہیں. ابھی یہ بیوروکریسی دیکھیے اور آج سے 100 سال پہلے کی بیوروکریسی دیکھیے تو بڑا فرق تھا نا. تو اس طرح سے ڈور بھی اوپن نہیں تھے. ابھی تو کوئی بھی آ جاتا ہے, کوئی بھی کال کرتا ہے, کوئی بھی کمپلین کر دیتا ہے کہیں پہ. تو یہ بات ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. فیوریٹزم بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہی آپ کو ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے سب کی. لیکن بات وہی ہے کہ وہ جنہوں نے کرنی ہے وہ بھی تو اسی سوسائٹی سے اٹھ کے آئے نا. تو سوسائٹی کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے اور اس کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے, آپ ایجوکیشن پہ فوکس کریں. اب جب آپ کی ایجوکیشن بہتر ہوتی ہے تو لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ لگتا ہے. انیل بھائی اینڈ دی اینڈ جو ہے وہ یوتھ کو, ینگسٹرس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ہمارا جو ملک ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے وہ ابھی اس ایج بریکٹ میں آتی ہے جو کہ جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے, اٹس اے بلیسنگ. تو میں صرف میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں. ذہین ہیں, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, آپ کوئی بھی ٹیسٹ دیکھ لیں دنیا کا, ڈاکٹرز ہوں, آئلٹس ہو یا کوئی بھی آپ کا مائکروسافٹ ہو یا کوئی بھی جہاں پہ آپ کو اپنی انٹیلیجنس بنوانی ہو وہاں پہ پاکستانیوں کا نام آتا ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ ڈیول جینیس بھی بہت زیادہ ہے. بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو چینلائز کریں, اس میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے آئیں. اور نوجوانوں کی بھی ہے کہ اگر وہ اس طرف پازیٹیولی آئیں تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ جب ہم انڈیویجولی خود کو صحیح کرتے ہیں تو کنٹری خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ انیل سعید صاحب جو اے سی اسلام آباد ہیں وہ موجود تھے. انہوں نے کافی سینیریو پہ بات کی, پازیٹیو بات کی, رول آف ریگولیشنز پہ بات کی, پازیٹیوٹی پہ بات کی. یوتھ کو انہوں نے بہت اچھا میسیج دیا کہ اپنی جو تھنکنگ ہے, اپنی جو اسٹرگل ہے وہ پازیٹیوٹی میں جو ہے وہ یوز کریں. اور انہوں نے ایک رولز اور ایشوز پہ جو انہوں نے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈر جو ان کی جب سے یہ ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے یا اس فیلڈ پہ یہ آئے ہیں, یہ بہت جو ہے وہ کافی امپرومنٹ ہوئی ہے ان کے ٹائم پہ. اور مجھے بہت اچھا لگا پرسنلی ان سے انٹرویو کر کے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنا گولڈن ٹائم ہمارے لیے, اور بہت میرے لیے بہت سارا آنر کی بات ہے کہ میں نے آپ کو انٹرویو کیا اور آپ نے گولڈن ٹائم دیا. ناظرین, ایک نئی رپورٹ میں ایک نئے انٹرویو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کیمرہ مین امین راجپوت کے ساتھ رانا عمیر, A1 TV اسلام آباد.